وہ شان خلق دو عالم، درود ان پر سلام ان پر میرے مولا، یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں۔ دین میں قربانی میں اور پھر استقامت کہ اس میں عورت آگے۔ 4 چیزیں اللہ نے عورتوں کو خصوصی دی ہے، او سن لو جاگ کر۔ 4 چیزیں مردوں کے پاس بھی ہے لیکن بہت کم، عورتوں کے پاس زیادہ ہے۔ بتا دوں؟ ایک بھی نہیں بول رہے۔ ارے ادھر والے بول رہے ہیں، ان کو بتا دوں گا، بعد میں پوچھ لینا کہ ادھر والے بھی بول رہے ہیں۔ ہاں ماشاءاللہ لگے کہ سب سن رہے ہیں۔ 4 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے عورت میں رونے کی صفت رکھی ہے۔ یہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جس حال میں چاہے رو سکتی ہے۔ یوں کری اور آنکھ میں آنسو، اور کیوں میں کتنا بڑا ہتھیار ہے یہ سب مرد جانتے ہیں کہ اس کے آنسو پہ ڈھیر ہے۔ سورا نہیں نہیں نہیں، لیکن اس کے آنسو ختم۔ اچھا بابا مت رو، مت رو۔ اب یہ رونے کا رخ بدل جائے، آج اپنے مطالبوں کے لیے رو رہی، آج اپنے مسائل کے لیے رو رہی، کل اگر اس کا رونا امت کی ہدایت کے لیے ہوگا، خدا کی قسم اس کے آنسو انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنے گی۔ ایک اللہ نے عورت میں بولنے کی صفت رکھی ہے۔ کیوں بھائی؟ آپ ایک عورت گھر کے دروازے پہ کھڑی ہے، ایک عورت گھر کے اندر ہے، اندر والی کے لیے آپا اندر آ جاؤ نا، کہ آپا فرصت نہیں ہے، بالکل بہت کام ہے، اور وہیں کھڑے رہ کے 1.5 گھنٹے سے بات ہو رہی ہے۔ پکی بات ہے نا، یہ تو سب سمجھتے ہیں نا۔ اب یہ عورت کے بولنے کا رخ اگر صحیح ہو جائے، آج مخلوق کو بول رہی ہے، چیزوں کو بول رہی ہے، کپڑوں کو بول رہی ہے، سینڈل کو بول رہی ہے، نہ جانے پورے گاؤں کی برائیاں کر رہی ہے۔ اب اگر اس کے بولنے کا رخ صحیح ہو جائے، اس کا مزاج دعوت کا بن جائے، پھر اس کا بولنا اللہ کی عظمت کا، توحید کا، رسالت کا، آخرت کا، نہ جانے کتنوں کو ہدایت کا ذریعہ اللہ اس کو بنائے گا، اور یہ خود ایمان کے اعتبار سے کتنی ترقی کرے گی۔ تیسرا اللہ نے عورت میں جھیلنے کی صفت رکھی ہے۔ جھیلنا ساری تکلیف، ایک بار نکاح کا بول بول کے کسی کے گھر میں آ گئی، چاہے اپنے گھر میں رانی کی طرح رہی تھی، اب یہاں پہ نوکرانی کی طرح رہ رہی ہے، اس کے لیے جینا آسان ہے، سب جھیل جائے گی۔ گھر سے پھر اس کا جنازہ ہی نکلتا ہے، جھیل گئے۔ اب اس کا جھیلنا اللہ کے دین کے لیے ہوگا، ساری تکلیف برداشت کرے گی، پھر اپنے شوہر سے کہے گی، اے میرے شوہر ہم سوکھے ٹکڑے کھا لیں گے، اے میرے شوہر ہم مرغی پال کے انڈے بیچ کے گھر چلا لیں گے، چٹنی روٹی کھائیں گے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، آپ ہماری فکر نہ کرو، آپ اللہ کے دین کا کام کرو۔ پوچھو بیٹی فاطمہ سے، ارے گھر کا فاقہ کیوں ہے؟ یہ نمازیں بھوک سے کیوں بل بلا رہے ہیں؟ کہ میرا علی، میرا شوہر اللہ کے راستے میں ہے، تو اسے روکتی کیوں نہیں؟ کہا مجھے خاتون جنت کا خطاب اسی پر ملا ہے کہ میں نے نہ کبھی اپنے باپ کو روکا اور نہ میں نے کبھی اپنے شوہر کو روکا، اللہ کے دین کے تقاضے سے۔ کہ ہمارا حال کہ جس حال میں زندگی گزر جائے گی، کوئی مطالبہ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں۔ اگر عورت کے مزاج دین کا بنے گا، خدا کی قسم اپنے مرد کو عالمی تقاضوں کے لیے تیار کرے گی کہ اب ہماری فکر نہ کرو۔ کتنی عورتیں ہیں جب دعوت میں لگی، اپنے مردوں کو اپنے گلے کے ہاتھ، اپنے ہاتھوں کی بنگڑیاں، ماں باپ کی طرف سے دی ہوئی چیزیں دے کر کہا جاؤ یہ کس دن کے لیے ہے، یہ اللہ کے دین سے بڑھ کر نہیں ہے، اسے اللہ کی راہ میں اسے خرچ، اسے بیچو اور اللہ کی راہ میں جاؤ۔ کتنے مردوں نے ملکوں کا سفر کیا ہے اپنی بیوی کے زیوروں کو بیچ کر۔ جب دین کا ماحول بنے گا نہیں تو اپنی مرد کو ایک دن کے لیے بھیجنے کو تیار نہیں ہوگی۔ کہاں جا رہے ہو؟ اب مرد نے مسجد میں بیان سنا مولوی صاحب کا، 1.5 گھنٹے کی تقریر، اور جوش میں سب نے نام لیا، خود بھی کھڑا، لکھو میرے 4 مہینے۔ اب لکھا تو دیا، اب دل میں دھک 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 دھک۔ اب گھر میں جا رہا ہے، سوچ رہا ہے کیا بولوں، کیسے بولوں، کیسے بولوں۔ اب گھر میں جا کر بہت محبت سے کہتا ہے اپنی مسجد میں جماعت آئی ہے، تو بیوی میں کیا کروں؟ ارے سن تو صحیح، کیا بیان کیا انہوں نے، کیا قربانی کی باتیں کی۔ پھر وہ میں نے کیا تو آپ نے کیا کہ میں نے بھی نام لکھا دیا۔ اچھا، سارے محلے کے تبلیغ والے مر گئے، تم ہی بچ گئے تھے؟
اور پھر اگر اس نے یوں کہا لاؤ میرا برقع، میں چلی ماں کے گھر، یہ لو منے، یہ لو منیوں کی فوج، یہ مرغی، یہ بکریاں، یہ بھینس، سب لے جاؤ، کرو تبلیغ، چلی میں ماں کے گھر۔ ارے بولو نا کیا ہوتا؟ ارے اللہ کی بندی میں جا تھوڑی رہا ہوں یار، میں تو ابھی سے بات کی ہے۔ فوراً ٹیپ ریکارڈ بدل گیا۔ ہاں کیوں؟ گھر میں مزاج نہیں بنایا۔ آج یہاں نام لکھانے کی ہمت نہیں ہے، یہاں ابھی تشکیل ہوگی نا پتہ چلے گا۔ ادھر سے ہوم منسٹر دکھا رہے، صرف 3 دن اجتماع کے لیے بھیجی ہوں، سمجھ گئے؟ زیادہ جوش میں مت آنا ہو جا کے۔ دیکھو سب کو معلوم ہے ماشاءاللہ۔ ہاں ارے بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، ان کو بٹھا دو تھوڑی دیر، تو کوئی تقاضا ہو فوری تو جانے دو۔ سمجھ میں کیا عرض کر رہا تھا؟ یہ مستورات، عورت کا مزاج اگر بنا یہ جھیلنے کی، سب جھیلے گی، سب صحابہ کی عورتوں کو دیکھو سب جھیلے گی۔ گھر میں کچھ نہیں، کوئی رونا نہیں، اللہ سے مانگی اس عورت نے، اور اس عورت کی دعا پر اللہ نے گھر کی چکی چلائی ہے اور اس میں سے آٹا نکلا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی بندی اگر تو اس چکی کے پارٹ کو نہ اٹھاتی قیامت تک کی چکی چلتی رہتی۔ اب 5 چوتھی چیز عورت میں اللہ نے وہ استقامت، وہ استقامت۔ جھیلنے پر میں ایک بات اور سناؤں، رات کو میاں بیوی دونوں سوئے ہیں، چھوٹا منا وہ بھی سویا ہوا ہے۔ اب رات کو منا رو رہا ہے، چلا رہا ہوں، دونوں کی آنکھ کھلی، میاں کیا بولتا ہے؟ ارے سنانا کمبخت نے نیند خراب کر دی ہے، اور منہ پھیر کے سو جاتا ہے۔ کون گود میں لیتا ہے؟ کون سینے سے لگاتا ہے؟ کون تھپ تھپاتا ہے؟ کون جاگتی ہے؟ کبھی کسی عورت نے نہیں کہا تیرا بھی تو ہے اٹھا، تو سب میں اٹھاؤ روز، سبھی چلے میرا ہے، میرا ہے، میرے ذمہ جو ڈوٹتی کرتی ہے نا، یہ استقامت، یہ جمنا، جھیلنا، بولنا، رونا، اس کے رخ کو بدلنے کی محنت ہے دوستو۔ ہاں اس سے دعوت کی عظیم محنت کے اندر جہاں مردوں پر محنت ہو رہی ہے وہاں مردوں کی محنت کے ساتھ ساتھ ایک ایک عورت پر محنت ہے۔ اور سب سے آسان عورتوں میں محنت، عورتوں میں دین کے لانے کی جو شکل ہے سب سے آسان پورے عالم کے اعتبار سے، ڈنڈی گل کے اندر حضرت جی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا عورت کا مستورات کا کام کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا تھا گھر گھر کی تعلیم ہے اور ہر گھر میں اعمال کا زندہ ہونا ہے۔ تو عورت کا اجتماعی کام سب سے پہلی بنیادی چیز وہ ہے گھر کی تعلیم، گھر کی تعلیم، گھر کی تعلیم۔ یہ فضائل اعمال کی تعلیم میں نور ہی نور ہے۔ اللہ کے نبی کے ایک حدیث میں اتنا نور ہے ساری دنیا کے انسانوں کو بانٹا جائے تب بھی نور کم نہ ہو۔ یہ فضائل کی تعلیم، یہ گھروں کی بے دینی کو دور کرنے کا اور گھروں میں دین لانے کا سب سے بڑا نسخہ ہے۔